نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر آدمی، مرد ہو یا عورت، یہی چاہتا ہے کہ میں سب سے اچھا رہوں، میری لوگ تعریف کریں، لوگوں کی نظر میں، رشتہ داروں کی نظر میں، دوستوں کی نظر میں سب سے بہتر ہوں۔ یہ ایک ایسی خواہش ہے، ایسی تمنا ہے جو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے، لیکن غور کیا جائے تو سب سے اچھا وہی ہوگا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہہ دیا۔ مردوں میں یا عورتوں میں ہو، پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے اخلاق سب سے اچھے ہونے چاہیے، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون سی ہوگی۔ یہ ایک بہت اہم، بہت زبردست سوال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت ہی پیارا جواب دیا۔ عورت کی 3 صفات ایسی بتائیں جن کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہوں گی، وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہوں گی۔ آپ توجہ کریں، اس بات کے اوپر غور کریں، وہ اتنی اعلیٰ کون سی صفات ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اعلیٰ اور افضل کہا۔ اور ظاہر ہے کہ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میں معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر، اپنے گھر کے اندر سب سے اعلیٰ اور افضل رہوں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ بہترین عورت وہ ہے جس کی طرف اس کا خامد دیکھے تو اس کو خوش کر دے، وہ بھی مسکرا کر دیکھے۔ یہ نہ ہو کہ اس کے چہرے پر، اس کی پیشانی پر بل پڑ جائیں، ناگواری محسوس کرے، بلکہ اپنے شوہر کے دیکھتے ہوئے خوشی کا اظہار کرے۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی، جب خامند کسی بات کا حکم دے اس کی بجا آوری کرے، یعنی اس کے حکم کی تعمیل میں وہ ذرا بھر بھی تاخیر نہ کرے، خوشی سے اس کے حکم کو تسلیم کر لے۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ اپنی جان اور مال کے اندر اس کی مرضی کے خلاف تصرف نہ کرے، یعنی اپنی جان بھی اپنے شوہر کے لیے وقف کر دے، اور اسی طرح اس کا جو مال ہے اس کی مرضی کے علاوہ اسے استعمال نہ کرے، اس سے اجازت لے کر، پوچھ کر اس کے مال کے اندر تصرف کرے۔ یہ 3 صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ جس عورت کے اندر ہوں گی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بہترین عورت ہے، اور معاشرے کے اندر وہ کامیاب عورت ہے۔ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی کمی ہے، کسی قسم کی کوتاہی ہے، اس کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جب یہ صفات پیدا ہو جائیں گی، آپ کی
معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر بھی سب سے زیادہ عزت ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی قابل احترام ہو جائیں گی۔ میں یہی دعا کرتا ہوں میری تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اللہ رب العزت ان صفات کے ساتھ متصف فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔